बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 7 को समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत में रब फरमाते हैं वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। उज़्कुरू का माना है याद करो, याद करो। ये फ़िल अमर है, ये फ़िल अमर है। नियामत इसका मफ़ूल है उज़्कुरू का, और अल्लाह ही मुदाफ़ इलैहि है। अलैकुम जार मजरूर है और ये मुतल्लिक़ फ़ील बनता है। नियामत इसका मफ़ूल है। उज़्कुरू याद करो, नियामत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला की नियामतें तुम पर। एक नियामत इस्लाम की है, एक नियामत ये है कि उसने हमें हलाल और हराम में तमीज़ करना सिखाया और हलाल हमारे लिए वाज़िह कर दिया है। जिस्मानी नियामतें भी हैं, दुनियावी नियामतें भी हैं और उखरवी नियामतें भी हैं। अगर हम अल्लाह की नियामतों का शुमार करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। रब ने यहाँ हमें याद दिलाया कि मेरी इन नियामतों को याद करो, हर वक्त याद करो मेरी नियामतों को। व मीसाकहु, मीसाकहु उसका ओहद, उसका वादा। अल्लज़ी जो, वासक़कुम, वासक़ फ़िल माज़ी है, वासक़ का माना है उसने, पुख्तगी से लिया। उसने पुख्तगी से लिया। इसके साथ जब हम कुम मिलाएंगे, कुम का माना है तुमसे, वासक़कुम का माना है उसने तुमसे पुख्तगी से लिया। उसने तुमसे पुख्तगी से लिया। क्या लिया? बिही उसको, उसको यानी ओहद को, उस ओहद को तुमसे पुख्तगी से लिया। दो चीज़ें अल्लाह हमें यहाँ फरमाता है। एक फरमाता है कि उसकी नियामतों को
یاد کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ غافل ہو جائیں گے. جس شخص کے اوپر زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں اسے غافل بھی کر دیتی ہیں. رب فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو ہر وقت یاد کرو. وَمِیثَاقَهُ اور اس عہد کو بھی یاد کرو. الَّذِی وَاثَقَکُم جو اس نے تم سے لیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا جب تم نے کہا. اِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا. سَمِعْنَا ہم نے سنا. وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی. ایک عہد ہم کو اللہ نے لیا اس وقت جب اس نے کہا الست بربکم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. ہم نے کہا بلا. ایک عہد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص سے لیا جب وہ ایمان لاتے. ایمان کے لیے آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک عہد لیتے تھے کہ آپ اطاعت کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے چاہے آپ کی طبیعت اس کے موافق ہو یا مخالف ہو. ہر حال میں آپ اطاعت کریں گے. کیونکہ یہاں جو آیتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہوا ہے. پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وہاں سے ان آیتوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے سلسلے میں یہاں بھی اس آیت کو لیا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اس میں ہم بھی داخل ہیں اسی کے سلسلے سے. وَمِیثَاقَهُ اور اس عہد کو. الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ جو اس نے تم سے لیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. جب بھی کوئی مسلمان ہو کے آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عہد لیتے تھے کہ میں اطاعت کروں گا تابع داری کروں گا. اس عہد کی طرف یہ اشارہ ہے. یہ میثاق جو ہے یہ ایک مضبوط رشتہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان. اس کے بعد رب فرماتے ہیں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ ہم نے اس اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے سمعنا وأطعنا. اسی کے بدلے اللہ نے ہم کو جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ دیا ہے. ان اللہ علیم اللہ جاننے والا ہے
بذات الصدور، دلوں کے راز تک اللہ جاننے والا ہے. سینوں کے بید جو ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. لہذا ہماری کوئی چیز، ہماری کوئی نیت اس رب کے سامنے چھپ کر نہیں رہے گی. اس کے سامنے سب کچھ آیا ہے. ہمیں رب کا یہ وعدہ ہر وقت یاد رکھنا ہے اور اس کے احکام کو من و ان ماننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. جس میں ہم سب کمزور ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ہدایت سے نوازے اور اس پر استقامت عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.